السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے فضائل رجب۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے مکمل دیکھیں، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم پردہ نشین پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن چھیڑنے سے پہلے محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت والا صفات پر ہدیہ درود بھیجیے۔ نماز والا درود بآواز بلند: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کا شمار رب تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس روز سے رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، 4 مہینے حرام کیے، یعنی جنگ ان مہینوں میں حرام ہے۔ سبب نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ قبل فتح مکہ کے مدینہ سے طرف مکہ کے روانہ ہوئے اور آپس میں کہتے تھے کہ ہم ڈرتے ہیں مبادا جدال و قتال کافران مکہ سے ماہ حرم میں کرنا پڑے۔ پس رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یعنی مہینوں کا رب تعالیٰ کی کتاب میں 12 ہیں، اور 4 مہینے جو حرام ہیں وہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں۔ ان میں سے ایک رجب کا مہینہ تو علیحدہ ہے اور 3 سلسلہ وار برابر ہیں۔ یہ سیدھا حساب ہے۔ پس ان مہینوں میں حرام اپنے جانوروں پر ظلم مت کرو کہ رب تعالیٰ نے خاص ان 4 کو حرام فرمایا، اور اس سبب سے کہ ہمارے اوپر ان مہینوں کی بزرگی اور حرمت ثابت ہوئی۔ بسبب تعظیم و بزرگی ان مہینوں میں ظلم کرنے کی قطعی ممانعت فرمائی، اگرچہ ظلم کرنا سب مہینوں میں منع ہے۔ اسی طرح سے ان 4 مہینوں میں ظلم سے محفوظ رہنے کی تاکید فرمائی کہ ان مہینوں میں کسی کو مشرکان عرب سے نہ مارو مگر اس وقت جب کہ تم کو مارنا شروع کریں۔ ابو یزید نے روایت کی کہ ظلم کرنا رب تعالیٰ کی بندگی ترک کرنا اور اس کا گناہ کرنا ہے، اور علاوہ اس کے بعض حضرات نے فرمایا کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا ظلم ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مارو تم مشرکوں کو، یعنی سب کافران مکہ کو مارو جیسے کہ مارتے ہیں مشرک تم سب کو۔ اگر ماریں تمہارے بندوں کو ماہ حرم کے تو تم بھی ان سب کو مارو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ اہل تفسیر نے دین القیم کے معنی میں اختلاف کیا۔ مقاتل نے کہا ہے کہ دین قیم وہ ہے کہ حق ہے، اور دوسروں نے ارشاد فرمایا وہ دین سچ ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ دین ہے کجی سے مائل بے راستی ہوا ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ دین قیم وہ دین ہے کہ رب تعالیٰ نے جس کے کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔